مردار کے سلسلے میں، مردار کی وہ چیزیں جن میں جان نہیں ہوتی۔ ایک جانور جو مر جاتا ہے خود بخود یا غیر شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا جاتا ہے، وہ مردار ہے۔ اور جب مردار ہے تو وہ نجس ہے۔ ہر مردار نجس ہے اگر وہ خون جہندہ رکھتا ہو۔ ایک جانور جس میں زیادہ خون ہے، بہنے والا خون ہے، اچھل کر نکلنے والا خون ہے، تیز خون ہے، وہ اگر خود بخود مر جائے تب بھی نجس ہے، مردار ہے۔ اور اگر غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو مردار ہے۔ اور لیکن اس کی وہ چیزیں جن میں جان نہیں ہوتی ہیں، جیسے اون، بال، اور اسی طرح سے پرندوں کے نئے بال، ہڈیاں اور دانت وغیرہ جن میں جان نہیں ہوتی، مردار ہیں، لیکن یہ چیزیں پاک ہیں۔ مردار کی وہ چیزیں جن میں جان نہیں ہوتی ہیں وہ پاک ہیں۔ اگر آپ نے ان کے بالوں کو ہاتھ لگایا، گیلا ہاتھ لگا دیا، مثلا دانتوں کو، مثلا اسی طرح پروں کو، نجس نہیں ہے، باقی جسم نجس ہے۔ کتا اور سور کے بدن جو صحرائی ہیں، خشکی پہ رہنے والے کتے اور سور، خنزیر، تمام اجزاء نجس ہیں، بال بھی نجس ہیں، دانت بھی نجس ہیں، تمام اعضاء اس کے نجس ہیں۔ لہذا کتے کا کوئی چیز، اس کی کوئی چیز، کوئی ہاتھا، بال وغیرہ بھی پاک نہیں ہے، نجس ہے۔ اسی طرح خنزیر کا۔ کافر غیر کتابی کے بدن کے تمام اجزاء نجس ہیں۔ اہل کتاب ہیں، مثلا عیسائی، یہودی اہل کتاب ہیں۔ جو غیر کتابی کفار ہیں، جو عیسائی بھی نہیں ہیں، یہودی بھی نہیں ہیں، وہ اس انسان کے تمام اجزاء نجس ہیں، جسم کے سارے اجزاء نجس ہیں اس کے، کفار غیر کتابی کے۔ اور جو کھال، ہونٹ اور دوسرے اعضاء سے جدا ہو، اگر ان میں روح نہ ہو تو پاک ہے۔ ابھی ہونٹوں سے کھال اتر جاتا ہے، اگر آپ اس میں جان نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ اور اسی طرح جسم کے دوسرے حصوں سے اگر کھال اتر جائے اور اوپر کی جو جلی ہے جس میں جان نہیں ہوتی، مثلا جب آپ نے دیکھا کہ اس میں جان نہیں ہے، بے حس ہے، پاک ہے۔ مچھلی خون جہندہ نہیں رکھتی ہے، مچھلی میں زیادہ خون نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں، ایک ایک قطرہ ہے کہیں کہیں اس کے۔ تو لہذا پانی میں بھی اگر مر جائے، کیونکہ مچھلی کا جو ہے وہ حلال کس طرح سے، مچھلی کو آپ اگر زندہ پکڑ لیں تب حلال ہے، اگر پانی میں خود بخود مر جائے حرام ہے، زندہ باہر نکالنا ضروری ہے۔ اس کا تزکیہ یہی ہے، جس طرح مثلا بعض لوگ جو ہے ٹڈی کا بھی جو تزکیہ کیا ہے، اسے زندہ پکڑنا ہے آپ نے، جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کا تزکیہ۔ اسی طرح مچھلی کا ہے کہ سنا ہے کہ بعض لوگ مچھلی کو ذبح کرتے ہیں چھری سے، اس کا گردن الگ کر دیتے ہیں، تو مچھلی کو آپ نے پکڑ لیا، بس اس کا تزکیہ ہو گیا، وہ حلال ہے اور پاک بھی ہے۔ اگر پانی میں مر گیا تو وہ حلال نہیں، حرام ہے، لیکن پاک ہے۔ پانی میں اگر خود بخود مر جائے، کھا نہیں سکتے چونکہ حرام ہے، لیکن نجس نہیں ہے چونکہ خون جہندہ نہیں ہے اس میں۔ جو دوائیں، عطر، گھی، پالش، صابن وغیرہ غیر اسلامی ممالک سے آتے ہیں، جو عطریات اور گھی، پالش، صابن وغیرہ جو غیر ممالک سے آتے ہیں، اگر ان کی نجاست کا یقین نہ ہو، ابھی آپ دکان سے خریدیں، آپ کو کیا معلوم کہ یہ نجس ہے، یقین نہیں آتا۔ جب یقین نہیں آتا تو سب پاک ہیں۔ عطریات، گھی، پالش، صابن اور یہ وغیرہ جو غیر اسلامی ممالک سے لوگ جو ہیں صادر کرتے ہیں، اگر ہمیں یقین نہیں آتا ان کے نجاست کے بارے میں، چونکہ کوئی عطا پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں، لہذا پاک ہیں، نجس نہیں ہے، تو آپ وہ صابن استعمال کر سکتے ہیں۔
نہا سکتے ہیں، ان سے بدن نجس نہیں ہوتا. اسی طرح کی پالش وغیرہ، ایسا نہ ہو کہ اب بڑی باہر والے پالش ہیں کہ وہ نجس نہیں ہے. بازار مسلمین میں فروخت ہونے والے گوشت اور چربی وغیرہ پاک ہے. آپ بازار جائیں گے، گوشت خریدیں گے اور چربی وغیرہ آپ خریدیں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا صحیح تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا. بعض جو ہیں قصائی کی دکانوں پہ آپ کو معلوم ہے، چونکہ آپ نے بارہا دیکھا کہ وہ لوگ جانور کو صحیح ذبح نہیں کرتے، مردار کر دیتے، یا مثلا قبلہ رخ نہیں کرتے، یا مثلا چھری لوہے کی نہیں ہے. حضرت آیت اللہ سیستانی کے فتووں کے مطابق اسٹیل کی چھری بھی کافی نہیں ہے جانور کے ذبح کے لیے، پیور لوہا ہونا چاہیے، اسٹیل کافی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے صحیح تزکیہ کیا یا نہیں کیا، قبلہ رخ کیا نہیں. مثلا بعض البتہ قصاب اس طرح کرتے ہیں، جب آپ جہاں معلوم ہے وہ آپ کے لیے مردار ہے اور حرام ہے، جہاں معلوم نہیں بازار گئے آپ مثلا گوشت مارکیٹ میں جاتے ہیں خرید لیتے ہیں، وہ سارے مسلمان ہیں اور آپ کو نہیں معلوم صحیح ان کا تزکیہ ہوا نہیں ہوا، تو آپ کے لیے پاک ہیں وہ ساری چیزیں، پاک بھی ہیں، حلال بھی ہیں، جائز بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ اگر احتیاط کرنا چاہیں، چونکہ زمانہ خراب ہو چکا ہے، زمانہ خراب ہو چکا ہے، ہر چیز میں فراڈ ہے، ہر چیز میں فراڈ ہے. گوشت والے فراڈ کرتے ہیں، آٹے والے فراڈ کرتے ہیں، ہر چیز. تو جہاں احتیاط کرنا چاہیے الگ بات، ورنہ پاک ایسا کھا سکتے ہیں، کوئی آپ اشکال نہیں کر سکتا آپ کے اوپر کہ بھائی آپ نے بازار سے گوشت خرید کے کس لیے کھایا. البتہ جن کے بارے میں معلوم ہے کہ مرغیاں مثلا صحیح طور پہ ذبح نہیں کرتے، جہاں آپ کو معلوم ہے وہاں آپ سے نہ خرید سکتے نہ کھا سکتے، نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. اسی طرح کی قصابوں کے بارے میں. تو بازار مسلمین کا حکم یہ ہے کہ پاک ہے، مسلمانوں کا بازار ہے، آپ نے خرید لی، جو بھی چیز آپ خریدیں پاک ہے آپ کے لیے، جس کی نجاست کا آپ کو علم نہ ہو. انسان کا خون نجس ہے، خون جہندہ رکھنے والے جانور کا خون بھی نجس ہے. زیادہ خون والے جانور، حلال گوشت ہو حرام گوشت ہو جو بھی ہو، خون نجس ہے بشرطے کہ خون جہندہ رکھتا ہو. خون جہندہ نسبتاً زیادہ خون رکھنے والا جانور، اور خون جہندہ نہ رکھنے والے جانور کا خون پاک ہے. ابھی مچھلی کو آپ نکالیں، اسے آپ مثلا چاقو سے آپ اسے جو ہے چیریں، تھوڑا سا خون نکلے گا، وہ خون نجس نہیں ہے، پاک ہے. آپ کے ہاتھ پہ لگے، آپ اسی خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ بھی لگ جائے، نجس نہیں ہے. آپ مثلا مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں، آپ مچھلی کاٹیں، بہت سارے خون قطرہ قطرہ کر کے آئیں گے آپ کے جسم پہ، جو تھوڑے بہت خون ہوتے ہیں اس میں، وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے. اسی طرح سے خون جہندہ نہ رکھنے والے مثلا جانور، مثلا حشرات ہیں، جیسے مچھلی، جیسے جو مکھی ہیں، مچھر وغیرہ ہیں، تو ان کا خون بھی نجس نہیں ہے، پاک ہے. اور حلال گوشت جانور جیسے گائے، جیسے بیڑ، گوسفند، بکری وغیرہ، اونٹ وغیرہ، ان کو ذبح کریں شرعی طریقے سے. شرعی طریقے کا ذبح سب کو معلوم ہونا چاہیے، حتماً دیکھیں اگر احتیاط کرنا چاہتے. قبلہ رخ ہونا چاہیے، جانور کے جسم کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہو، یہ ضروری ہے. 4 رگوں کو کاٹ لیں، یہ ضروری ہے. ہوا کی نالی، خوراک کی نالی، اور 2 بڑی رگیں جو دائیں بائیں طرف ہے، یہ مکمل کٹنا چاہیے. 1 جو ہے سینٹی میٹر بھی اگر کٹنے سے رہ جائے، جانور مردار ہے. تو جو بھی جو ہے کاٹنے والا قصاب ہے، اسے یہ دقت کرنی چاہیے کہ 4 رگیں مکمل کٹ چکی ہوں. اور اسی طرح سے ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم اگر ذبح کرے حلال نہیں ہے. اور تیسری چیز، لوہے کی تیز دار چھری، جو ہے کس چھری نہ کہ کوئی بھی ایسا آلہ جو لوہے کا ہو، تیز دار والا ہو، اس سے ذبح کیا ہو. مثلا آپ کلاڑے سے ذبح کر سکتے ہیں، تلوار سے آپ ذبح کر سکتے ہیں، مثلا خنجر سے، چھری سے، لوہے کی ہونی چاہیے. یہ عرض کیا کہ حضرت آیت اللہ سیستانی جو ہے اسٹیل کی چھری کو بھی کافی نہیں سمجھتے ہیں. اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، مثلا اللہ اکبر کہا جائے، بسم اللہ کہا جائے، مثلا اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر اس کے بغیر ذبح کیا حرام ہے، نجس ہے. ذبح کرتے وقت جانور حرکت کرے، یہ بھی شرائط میں سے ہے.
جب آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں تو جانور حرکت کرے، یا مثلا پیر ہلا دے، دم ہلا دے، منہ ہلا دے، آنکھوں کو حرکت دے، پتہ چلے کہ یہ ذبح میں ذبح کرا زندہ تھے۔ اور حیوان کے بدن سے معمول کا خون بھی نکل جائے۔ عام طور پر جانور کو ذبح کریں تو خون جو معمول کے مطابق وہ نکل جائے۔ جب یہ شرائط ہو جائیں تو جسم کے اندر جس قدر خون باقی ہے وہ پاک ہے۔ ابھی جانور کو ذبح کیا آپ نے اور اس کے بعد معمول کے مطابق خون بھی نکلا، اب آپ نے اس کے باہر جو خون لگا اس کو آپ دھو لیا، پاک ہو گیا۔ اب اندر آپ اس کے دل کو چیرے، اس کے اندر خون پاک ہے۔ اب اس کی جگر کو کاٹے، اس کے اندر خون ہے، وہ پاک ہے۔ اس کے گوشت میں مثلا کہیں آپ کو خون نظر ہو، سارے پاک ہیں۔ یہ جو نجاست کا حکم لگاتے ہیں، باہر جو جتنے خون باہر آ جائیں وہ نجس ہیں، اس کے بعد جو کچھ اندر رہ جائے وہ پاک ہے۔